وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اس طرح ہے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس طرح آسمان سے پانی آیا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، بس دیکھتے دیکھتے سارا سبزہ ختم ہو گیا، ہر چیز سوکھتی گئی، بارش رک گئی تو فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، وہ بن گیا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن گئے، تذروہ الریاح، ہواؤں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی بھی کوئی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس سے ختم ہونا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اصبح حشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز جو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی خوبصورتی مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ والباقیات الصالحات، سبحان اللہ، دنیا کی حقیقت بیان کی، دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، اور پھر دنیا کی خوبصورتی جن چیزوں سے ہے وہ چیزیں بیان کی، لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا ان ساری چیزوں کو استعمال کرو، میری مرضی کے مطابق کرو، میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح میری چیزوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اور توجہ کہاں رکھنی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کر لو، میرے رسول پاک کی منشا کے خلاف استعمال کر لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہاری آخرت برباد ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بھی صحیح رہے تو پھر متقیانہ طریقے سے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے جاؤ، کیونکہ تمہارے مد نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن باقی کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات، باقی تمہارا وہ رویہ رہ جائے گا کہ تم نے کس سوچ کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کیا۔ الصالحات، نیک اعمال، صالح اعمال۔ اچھا نیک اعمال کون کہڑا ہوندا بھائی؟ کیوں جی حاجی صاحب، چیمہ صاحب، چنگے کام کہڑے ہوندے؟ نیک عمل، ہر وہ کام نیک ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے۔ مثلا ایک مرد اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ، اسے کہتے ہیں زنا۔ اگر وہی مرد اور عورت اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق نکاح کر کے، یعنی قانون کے اوپر سائن کر کے وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہی اکٹھا ہونا ان کا کیا ہے؟ ثواب، وہی خیر، وہی نیکی بن جائے۔ عورت بھی وہی، مرد بھی وہی، کام بھی وہی، لیکن اس اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا تو وہ نیکی بن گیا، اس کے خلاف کیا تو وہ گناہ بن گیا۔ یہ ہے جی نیکی اور گناہ۔ فرمایا والباقیات الصالحات، یہ جو تم نے نکاح کی ہے، یہ جو تم نے اپنے بچوں کا منہ چوما ہے، یہ جو تم نے کاروبار کی ہیں، یہ تم نے گاڑیاں استعمال کی ہیں، میری لا تعداد نعمتیں استعمال کی ہیں، اگر یہ سارا کچھ تم نے میرے حکم اور میرے رسول کی مرضی کے مطابق کیا ہے تو پھر یہ سارا کچھ نیکیاں بنتا ہے، اور نیکیوں کو دوام ہے۔ پھر میں قیامت کے حشر کے میدان میں تمہیں کھڑا کر کے ایک ایک نیکی کا پورا پورا گن گن کے بدلا دیتا ہوں، اور تمہاری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ لو جی، یہ ہے سارا دین، اور یہ ہے دین قرآن کا خلاصہ۔ فرمایا والباقیات الصالحات، میرے اور میرے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے ہوئے تمہارے اس دنیا کی چیزوں کا استعمال جو کرو گے اور جو کام کرو گے وہ کیا ہے؟ خیر، وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز بھی ہے۔ عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب کی شکل میں تمہارے گود میں، تمہارے ہاتھ میں پڑا۔
مثال کے طور پہ تم نے نکاح کیا تھا، یا اللہ میں نے کیا تھا، کس طریقے سے کیا تھا، یا اللہ تیرے رسول کے طریقے کے سنت کے مطابق، اچھا چل پھر تجھے نکاح کرنے کا بھی میں ثواب دیتا ہوں۔ تم نے کاروبار کیا تھا، یا اللہ میں نے کیا تھا، کس طریقے سے کیا تھا، یا اللہ تیرے رسول کے طریقے کے، فرمایا تیرے کاروبار کرنے کا تو منافع دنیا میں لے چکا، منافع دنیا میں لے چکا، اب ثواب کی شکل میں آخرت میں تمہیں پھر منافع ملے گا۔ تم نے سیاست کی تھی، یا اللہ میں وزیر اعظم بھی بن گیا تھا، میں بڑی بڑی سیاست کی تھی، تو تم نے کس طریقے سے کی تھی، یا اللہ میں نے اسی طریقے سے کی تھی جس طرح تیرے رسول کی سنت اور طریقہ تھا۔ تو فرمایا دنیا میں لوگ تجھے سلام کرتے تھے، وزیر اعظم کہتے تھے، تیری بڑی شان تھی، تجھے اجر مل گیا، لیکن اسی سیاست کا جو دنیا میں تم سیاست کر کے آئے ہو، اور میری حکومت اللہ کی حکومت اللہ کی ہے، کرسی کا مالک اللہ ہے، حکومت کا مالک اللہ ہے، تو فرمایا گا تم نے میری کرسی اور میرا اقتدار میری مرضی کے مطابق میرے رسول کے طریقے کے مطابق استعمال کیا ہے، میں تمہیں سیاست کرنے کا بھی ثواب دیتا ہوں۔ اتنے ذرا سبحان اللہ تو وٹھی آکھیے، پریشان ہو گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے، سیاست نہیں کو بدنام ہو گئی ہے کہ ہوں بیان کرنا بھی اوکھا ہو گیا، تو سبحان اللہ بھی۔ چلو بہرحال تو فرمایا کہ عند ربک ثوابا، تیری زندگی کا ہر کام جو تو نے میری اس زندگی کی ہر نعمت اور ہر زندگی کا ہر کام جو تو نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق کیا ہو، میری ہر نعمت جو تو نے میری مرضی کے مطابق استعمال کی ہوگی، وہ عمل تیرے استعمال کرنا عمل ہوتا ہے نا، کسی شے کا استعمال کرنا عمل ہوتا ہے نا، اسے عمل کہتے ہیں، عملاً صالحاً، درست عمل۔ تو درست عمل اگر تم نے صحیح طریقے سے کسی چیز کا استعمال کیا، مثال کے طور پہ آپ نے سیب کھایا، سیب کھانا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ بولیے، سیب کھانا، اگر آپ نے سیب خرید کے کھایا تو ثواب ہے، اگر آپ نے سیب چوری کر کے کھایا تو وہ نہ ہوگا۔ تو سیب کھانا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، جس طریقے سے تم کھاؤ گے وہ طریقہ تمہیں اس کا ثواب بھی دے گا اور گناہ بھی۔ سیب حلال ہے نا، کیلا حلال ہے، وہ حلال چیز تو ہر حالت میں حلال رہنی چاہیے، نہیں، لیکن اگر تم وہی کیلا جو اللہ نے حلال کیا کہ کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ اور پیو لیکن ضائع نہ کرو۔ اگر تم نے شادی کی تقریب کے اندر، شادی کا ولیمہ، چونکہ اسلام کے اندر شادی میں ہے ہی ولیمہ، برات تو ہے کوئی، تو ولیمے کے اندر اگر تم نے ولیمے کا کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھایا اور ضائع نہ کیا، اللہ کے قرآن کے مطابق تجھے اس کھانا کھانے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، شادی کا کھانا کھانے کا بھی ثواب دیا جائے، کیونکہ تو نے درست طریقے سے کھایا، ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے تو نے وہ کھانا کھایا، اور اتنا ڈالنا پلیٹ کے اندر جتنی ضرورت تھی، تو نے فضول کھانا ڈال کے آدھا کھا کے آدھا پھینکا نہیں۔ اگر تم نے پھینکا تو یہی کھانا تیرے لیے قیامت کے دن یہ کام اور یہ کھانا کھانا گناہ کا باعث بن جائے گا اور تیرے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، اور یہی کھانا اگر تو نے میرے نبی کے طریقے کے مطابق فضول خرچی سے بچ کے صحیح دیانتداری کے ساتھ کھایا تو یہی کھانا تیرے لیے ایک ایک لقمہ ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اب آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ شادیوں کے اندر جو کھانا ہے وہ کھانا ہے، گوانا نہیں، کھانا گوانا، اونچی بولو، کھانا گوانا نہیں۔ یہ پاکستان کے اندر اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کا ضیاع ہو رہا ہے،
جس طرح ہماری حکومتیں ڈیم نہ بنا کے اللہ کی نعمت، بہت بڑی نعمت پانی کو ضائع کر دیتی ہیں، جب پانی زیادہ آ جائے تو ہم سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، جب پانی نہ ہو تو ہم پیاس سے مر جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کا یہ ہمیں سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم شادیوں میں کھانے کو ضائع کرتے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، آٹے کے لیے لائنیں بن گئی۔ والباقیات الصالحات، تمہارے صحیح طریقے سے کیے ہوئے کام، صحیح طریقے سے کھائے ہوئے کھانے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیے ہوئے نکاح، سرکار کے طریقے کے مطابق پیدا کیے ہوئے بچے، کی ہوئی سیاست، کیا ہوا کاروبار، یہ سارا تمہارا سارا کچھ یہ الباقیات الصالحات قیامت کے دن یہ ثواب کی شکل میں تیری گود میں ڈالا جائے گا۔ اور وخیر عملا، اگر قیامت کے دن کسی کی شے کی امید لگائی جا سکتی ہے، کوئی امید ہے، تو انہیں ان اچھے اعمال کے ثواب کی ہی امید لگائی جا سکتی ہے۔ وہاں دنیا کی تو کوئی چیز تمہارے پلے نہیں رہے گی۔ یہ پلہ جھاڑ کے تم یہاں دنیا سے پلہ جھاڑ کے جاؤ گے اگلے جہان، اور اگلے جہان میں اگر یہاں کی کوئی چیز جائے گی تو وہ تمہارے اعمال صالحہ جائیں گے اور ان کا ثواب تمہیں وہاں عطا فرما دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، یہ وہ زمین جس کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے تم نے قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت کے دن یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ اڑتے پھریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ زمین جو ہے وہ بالکل ننگی ہو جائے، یعنی ننگی سے مراد ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، ملی یا میٹ برابر ہر چیز ختم ہو جائے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم دنیا بھر کے انسانوں، قیامت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک ہر انسان کو ہم پھر وہاں جمع کر دیں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی ایک بھی بندہ چھوڑا نہیں جائے گا، اس حاضری سے کسی کو استثناء نہیں ملے گا۔ یہ جو استثناء، پاکستان میں استثناء بہت ہے، قیامت کے دن کسی کو کوئی استثناء نہیں ہوگا، سب کو حاضر کیا جائے گا اور ایک ایک کا پورا حساب کیا جائے گا، اور ایک ایک کو پورے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور جس نے میرے نبی اور اچھے طریقے سے ضابطے اور قانون کے مطابق، شرعی ضابطے کے مطابق اپنے کام سر انجام نہیں دیے ہوں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا، اور جنہوں نے صحیح طریقے سے اعمال صالحہ درست طریقے سے ہر کام کو شرعی طریقے کے مطابق کیا ہوگا، اسے ثواب کی شکل میں اجر دیا جائے گا۔ یہ تیرے اعمال ہی تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، درست کیے ہوں گے تو ثواب، اور غلط طریقے سے کیے ہوں گے تو عذاب۔ باقی ہر چیز یہاں کی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے سینے روشن فرمائے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں اپنے نظریات قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا